السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، پچھلے بیان میں حضور اکرم تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس سینہ چاک کرنے کے بارے میں بات کیا ہوں۔ بہت سے لوگوں نے وہ بیان سنے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ آج میں ام ایمن کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے والد سے میراث میں ملی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن کی ادائیں کے بارے میں بھی کہنا چاہتا ہوں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بارے میں بھی کہنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ میرے بیان سننے کے بعد اپنے بھائیوں کو بھی، اپنے دوستوں کو بھی بھیج دیجئے، اور اپنے اچھے اوپینینز کمنٹس کیجئے، یعنی کمنٹ باکس میں آپ اپنی رائے لکھیے۔ پیارے دوستو، جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ کے گھر سے مکہ مکرمہ پہنچ گئے اور اپنی والدہ محترمہ کے پاس رہنے لگے، تو حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کی باندی تھی، آپ کی خاطرداری اور خدمت گزاری میں دن رات جی جان سے مصروف رہنے لگی۔ ام ایمن کا نام برکہ ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے والد سے میراث میں ملی تھی۔ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا کھلاتی تھی، کپڑے پہناتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے دھویا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ سے ان کا نکاح کر دیا تھا، جن سے حضرت اسامہ بن زید پیدا ہوئے رضی اللہ عنہم۔ عزیز دوستو، اب میں کہنا چاہتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن کی ادائیں۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، یعنی حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گہوارہ یعنی جھولا فرشتوں کے ہلانے سے ہلتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں چاند کی طرف انگلی اٹھا کر اشارہ فرماتے تھے تو چاند آپ کی انگلی کے اشاروں پر حرکت کرتا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کھلی تو سب سے اول جو کلام آپ کی زبان مبارک سے نکلا وہ یہ تھا، اللہ اکبر، الحمدللہ رب العالمین، وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ بچوں کی عادت کے مطابق کبھی بھی آپ نے کپڑوں میں بول و براز یعنی مل موتر نہیں فرمایا، بلکہ ہمیشہ ایک معین وقت پر، ایک مقرر وقت پر رفع حاجت فرماتے۔ اگر کبھی آپ کی شرمگاہ کھل جاتی تو آپ رو رو کر فریاد کرتے، اور جب تک شرمگاہ نہ چھپ جاتی آپ کو چین اور قرار نہیں آتا تھا، اور اگر شرمگاہ چھپانے میں مجھ سے کچھ تاخیر ہو جاتی، یعنی حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ سے کچھ تاخیر ہو جاتی، تو کچھ دیر ہو جاتی، تو غیب سے کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرمگاہ چھپا دیتا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاؤں پر چلنے کے قابل ہوئے تو باہر نکل کر بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتے، مگر خود کھیل کود میں شریک نہیں ہوتے تھے۔ لڑکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھیلنے کے لیے بلاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں کھیلنے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف جب 6 برس کی ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ بی بی آمینہ رضی اللہ عنہ آپ کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ آپ کے دادا کے نانیحال بنو عدی بن نجار میں رشتہ داروں کی ملاقات یا تو اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کے لیے تشریف لے گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کی باندی ام ایمن بھی اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی۔ وہاں سے واپسی پر ابوا نامی گاؤں میں حضرت بی بی آمینہ کی وفات ہو گئی اور وہ وہیں مدفون ہوئی۔ والد ماجد کا سایہ تو ولادت سے پہلے ہی اٹھ چکا تھا، اب والدہ ماجدہ کی آغوش شفقت کا خاتمہ بھی ہو گیا، لیکن حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ عنہ کا یہ در یتیم جس آغوش رحمت میں پرورش پا کر پروان چڑھنے والا ہے، وہ ان سب ظاہری اسباب تربیت سے بے نیاز ہے۔ حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد حضرت ام ایمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ لائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے سپرد کیا،
اور دادا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آغوش تربیت میں انتہائی شفقت و محبت کے ساتھ پرورش کیا، اور حضرت ام ایمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتی رہیں۔ جب آپ کی عمر شریف 8 برس کی ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ عزیز دوستو، اس کا اگلا حصہ اگلا بیان میں ہوگا۔ جو حضرات میرے بیان سن رہے ہیں ان سب کی ساری پریشانیاں دور فرما دے، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، جو لوگ بے گھر ہیں ان کو اپنا گھر واپس نصیب فرما دے، نعم البدل عطا فرما دے، جو بھوکے ہیں ان تک ہمیں خدمت کر کے کھانا پہنچانے والا بنا دے، جو نقصان ہو گئے ان سب کو اس کا بہترین نعمت عطا فرما دے۔ اے رحمان یا اللہ، تیرے بندے ہیں، تیرے سوا کس کے پاس جائے یا مالک، تیرے سوا کون ہے ہماری مشکلوں کو آسان کرنے والا، تیرے سوا کون ہے ہماری ساری پریشانیوں کو حل کرنے والا۔ یا اللہ، ہمارے دکھ درد دور فرما دے، ہماری پریشانیاں دور فرما دے، ہماری ساری رکاوٹیں دور فرما دے، ہماری مدد فرما، ہماری مددگار پیدا فرما، ہماری دنیا بھی اچھی کر دے اور آخرت بھی اچھی کر دے۔ اے رب کریم، ہر نعمت پر شکر کرنے کی اور ہر آزمائش پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم، اپنے پسندیدہ بندوں میں ہمیں شامل فرما لے۔ جتنے ہاتھ اٹھے ہیں مولا، سب کے نام بھی جانتا ہے، کام بھی جانتا ہے، ان کی ساری پریشانیاں دور فرما، ہمارے دکھوں کو خوشیوں میں بدل دے، ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ جس کا کسی نے حق دبا لیا اس کا حق اسے واپس مل جائے، ظلم اور ظالموں کے ظلم سے بچا، حسد اور حاسدوں کے حسد سے بچا، یا رحمان یا اللہ، شریروں کے شر سے بچا، زمینی اور آسمانی بلاؤں سے بچا، زلزلوں اور طوفانوں سے بچا، یا رحمان یا اللہ۔ جو تڑپ رہے ہیں انہیں جلدی جلدی مکہ دکھا دے، انہیں مدینہ دکھا دے، یا رحمان یا اللہ، راہ کھول دے، آسانی کے ساتھ آقا کی بارگاہ میں ہم سب کو پہنچا دے۔ نور قرآن سے ہمارے دلوں کو منور فرما دے، ہمیں قرآن سے سچی محبت عطا فرما دے، جو رشتوں کے انتظار میں ہے اچھے اور نیک رشتے عطا کر دے، ہماری زبانوں میں تاثیر دے دے، ہمارے اعمال میں برکت دے دے، ہمیں ہمت دے، ہمیں طاقت دے۔ یا اللہ، تیرے دین کی خدمت کے لیے ہمیں قبول فرما لے، سنتوں کی خدمت کے لیے ہمیں قبول فرما لے، ہمارا بیان قبول فرما۔ سبھی حضرات بآواز بلند فرمائیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، بجاہ نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔